بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ نفسیات کے طریقہ ہائے کار یا ریسرچ میتھڈز یا سائیکولوجیکل میتھڈز جو ہیں انہی کے حوالے سے ہی انہی کی کنٹینیویشن ہے. اور آج جو ہم نے پڑھنا ہے نیا میتھڈ پڑھنا ہے ایک جس کا نام ہے کلینکل میتھڈ یا مطالعہ احوال کا طریقہ. مطالعہ احوال، مطالعہ یعنی اسٹڈی کرنا، احوال یعنی کسی بھی شخص کے حال کی جمع ہے احوال. تو حال جو اس کی کیفیت ہے اس کا مطالعہ کرنا، اور اس کو کلینکل میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. کلینکل میتھڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ عام طور پر سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ کلینکس میں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ میتھڈ جو ہے یہ ایکچولی ایک ایسا میتھڈ ہے جو کہ مطلب کسی بھی انسان کو جو پرابلم کا شکار افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے پرابلمس کے حوالے سے جو ہیں وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور یہ بچوں یا افراد کے نفسیاتی یا مطابقتی مسائل کی وجہ معلوم کرنے کے لیے اس کی گزشتہ اور موجودہ زندگی کی معلومات حاصل کرنے والے طریقے کو کہا جاتا ہے مطالعہ احوال کا طریقہ. یعنی the method used to get information about causes of psychological or adjustment problems of an individual on the basis of his previous or present life. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنی لائف میں کبھی کوئی پرابلم درپیش نہ آیا ہو. ہر پرابلم کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. وہ ریزن جو ہے وہ ہماری موجودہ زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری ماضی میں کوئی بھی ہماری غلطی یا ہماری تربیت میں کوئی فلا رہ جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے افراد جن کو ایڈجسٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، یا جن کو نفسیاتی بیماری کوئی ہوتی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، جیسے لیک آف کانفیڈنس بھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، تو اس کا حل معلوم کرنے کے لیے، اس کی کازز معلوم کرنے کے لیے، وجوہات معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے اس کو کلینکل میتھڈ کہتے ہیں. اور یہ طریقہ کی بک میں لکھا ہوا ہے. دراصل روز نامچہ یا ڈے بک کا اضافی طریقہ ہے. روز نامچہ یا ڈے بک سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، نہ ہی پیرنٹس اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو ویسٹ میں جو ہے وہ بچے جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا اس کی لائف میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کی ان امپورٹنٹ واقعات جو ہیں ان کو ایک ڈائری میں لکھتے رہتے ہیں. تو اسے ڈائری کو کہتے ہیں ڈے بک یا روز نامچہ. تو بہرحال یہ کہ نہ بھی لکھیں تو جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں لائف کے وہ پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی یاد رہتے ہیں. تو ان کی مدد سے، اور یہ ایکچولی ہوتا ہے ایک طرح کا انٹرویو، تو اس انٹرویو کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو پیرنٹس سے بھی سم ٹائمز لیا جاتا ہے اور بچے سے خود یا فرد جو بھی بچہ یا بڑا، اس سے انٹرویو کر کے پتہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی ماضی میں زندگی کیسی تھی اور اب اسے پرابلم ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے. یہ طریقہ جو ہے اس میں 3 طرح کے ایکسپرٹس حصہ لیتے ہیں، ماہرین حصہ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ماہر ہے اس کا نام ہے ماہر طب نفسی، اسے انگلش میں سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. سائیکیٹرسٹ جو ہے یہ ایک بیسیکلی ڈاکٹر ہوتا ہے. اس نے MBBS کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے اس نے ایڈوانس ڈپلومہ کورسز یا ٹریننگز کی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے سائیکولوجیکل یا نفسیاتی مسائل کی جسمانی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے برین کے کسی حصے میں اگر کوئی خرابی ہے تو نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، یا نروز ٹھیک کام نہیں کر رہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ جس کا تعلق جو ہے وہ باڈی کے کسی بھی حصے کے کام کرنے کی خرابی سے ہوتا ہے. دوسرے ہیں جی کلینکل سائیکولوجسٹ، جیسے کہ میتھڈ کا نام ہی کلینکل میتھڈ ہے. تو کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے یہ وہ ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے جس نے اپلائیڈ سائیکالوجی یا نفسیات میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، MSc کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1.5 سال کا ڈپلومہ کرتے ہیں یہ، جس میں پریکٹیکل ورک زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے جیسے ہاؤس جاب ہوتی ہے ڈاکٹرز کی، اس ٹائپ کا ہی کام ہوتا ہے جس میں جو ڈپلومہ کرنے والا شخص ہوتا ہے اس نے ہاسپٹلز میں اور سائیکولوجیکل کلینکس میں کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اور اس کو نفسی پیمائش کا ماہر بھی کہتے ہیں. نفسی یعنی نفسیاتی، پیمائش یعنی میجرمنٹ. تو یہ مختلف ٹیسٹس کا استعمال کر کے
بیماریوں کے بارے میں تشخیص کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ یہ بہت زیادہ اس نفسیات کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی بیماریوں کی وجوہات بھی معلوم کرتے ہیں اور نفسیاتی طریقوں سے علاج بھی کرتے ہیں۔ تیسرا ماہر جو ہے وہ ہے سوشل ورکر۔ سوشل ورکر جو ہیں یہ کسی بھی انسان جو کہ مسائل یا بیماریوں کا شکار ہے اس کے ماحول میں جا کر اس کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کیا اس کے گھر کا یا اس کے محلے کا یا ارد گرد کا جو ماحول ہے کیا وہ تو نہیں اس کی بیماری کی وجہ۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ ان کی کولیبریٹڈ اسٹڈی ہوتی ہے جس کے ذریعے جس کے مدد سے یہ ایک شخص کی پوری زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرنے کے لیے تجاویز دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس علاج کے لیے مریض کو ہاسپٹلائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے دو مقاصد ہیں۔ کلینکل میتھڈ جو ہے اس کے دو مقاصد جو دو گولز ہیں۔ پہلا گول جو ہے وہ ہے فرد کے مطابقتی، شخصیتی اور ہجانی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یعنی ٹو گیٹ انفارمیشن اینڈ اباؤٹ دا کازز آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا پرابلم، کہ فرد جو ہے اس کے مسئلے کے نفسیاتی اس کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ جب وجہ پتہ چل جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا اس کا جو مقصد ہے کردار میں تبدیلی، مسائل کا حل اور علاج، مسائل کا حل، کردار کی تبدیلی اور علاج۔ تو مسائل کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی شخص پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس میں سے ہر حال میں نکلنا چاہتا ہے، تو وہ خود نہیں اس سے نکل سکتا، تو اس وجہ سے وہ کلینکس میں جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کردار کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کی وجہ لوگوں میں نہیں ہوتی، آپ کی اپنی تھاٹ پروسیس میں ہوتی ہے، تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ ہر ایک چیز کو غلط انداز میں لے رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض اوقات کردار میں ریئیکشن کے جو طریقے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ جو مختلف ٹیسٹوں کے استعمال سے اس کی بیماری کی وجوہات معلوم کرنے کے بعد نفسیاتی طریقوں سے اس کا علاج کرتے ہیں، اور اگر بیماری کی نوعیت بہت شدید ہو اور اس میں مطلب برین کے کچھ حصوں کی میل فنکشننگ یا خرابی انوالو ہو، تو پھر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اکیلا نہیں کام کر سکتا، وہ پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کو ریفر کرتا ہے تاکہ وہ اس کا دوائیوں کے ذریعے علاج کرے۔ تو کلینکل سائیکالوجسٹ میڈیسنس نہیں دے سکتا، وہ بات چیت کے ذریعے ہی علاج کرتا ہے۔ تو یہ کلینکل میتھڈ جو ہے اس میں بیسیکلی جو ہے وہ نفسیاتی مسائل اور بیماریوں کے علاج کے لیے ان کی وجوہات معلوم کر کے ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرد ہے اس کی سوچ اور اس کے کردار میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفسیات یہ جو ہے کلینکل میتھڈ، اس کے لیے ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ جیسے میں نے بتایا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انٹرویو کیا جائے، کوئی بھی شخص جو ہے اسے براہ راست پوچھا جائے اس کی لائف کے بارے میں، لیکن دو طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے ہمیں انٹرویو کے بغیر بھی کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی پوری لائف کے بارے میں۔ ایک تو ہے بایوگرافیکل میتھڈ، بایو کہتے ہیں لائف کو، گرافی کہتے ہیں لکھنا، زندگی کے بارے میں لکھنا۔ تو سوانح عمری کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخص کی عمر یا لائف کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہو۔ تو بایوگرافیکل میتھڈ جو ہے ہمیں، اگر ہم کسی بھی عام طور پر جو ہے سوانح عمری مشہور شخصیات لکھتی ہیں، مشہور شخصیات جو ہیں ان کی لائف کے اوپر وہ خود لکھتے ہیں، خود نوشت ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور شخص جو ہے جو ان کا فین ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بھی لکھتا ہے اس سے اس کی پوری لائف کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی لائف میں کیا کیا اہم واقعات رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے ایک خود نوشت یعنی خود لکھنا، اور سوانح عمری یعنی کوئی اور آپ کے بارے میں لکھے۔ تو جو بھی ہوتا ہے،
جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کتاب، اس سے ہمیں کسی بھی انسان کی پوری لائف کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں میٹیریل ملتا ہے کلینکل میتھڈ کے لیے. دوسرا طریقہ ہے نموئی یا تدریجی طریقہ، ڈیولپمنٹل میتھڈ. اس کو جینیٹک میتھڈ یا وراثتی طریقہ بھی کہا جاتا ہے. وراثتی یعنی جینیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی ایک انسان کی مکمل نشو و نما موجودہ حالت سے لے کر انتہائی ماضی کے زمانے تک معلوم کی جاتی ہے. فار ایگزامپل، آپ میں سے کوئی انسان جو ہے، اس کو کوئی بھی پرابلم درپیش ہو گیا ہے، تو وہ اس کی جب وہ کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس جائے گا تو وہ اس کی پوری لائف کے بارے میں اس سے پوچھے گا. اسی سے پوچھے گا، اس کے پیرنٹس سے پوچھے گا، اس کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھے گا، یعنی اس کی بالکل ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوگی. کیونکہ پرابلم کا شکار وہ اب ہوا ہے، لیکن اس کے پرابلم کی ریزنز جو ہے وہ ماضی میں ہو سکتی ہیں. تو یعنی موجودہ حالت سے حال سے ماضی کی طرف جا کر اس کی انتہائی بچپن، انتہائی ماضی کے زمانے تک جو ہے وہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں. اور اس میں جو ہے ماہر نفسیات وہ ہر ایک ڈیٹیل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. نموئی طریقہ جو ہے، تدریجی طریقہ، اس کے آگے پھر جو ہیں وہ دو طریقے ہیں. نموئی طریقہ کس طرح سے ہم نشو و نما کے بارے میں جان سکتے ہیں، لائف کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے طولی طریقہ، طول کہتے ہیں لمبے کو، لانگیٹوڈینل میتھڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مشاہدہ کرنے والا یا ریسرچر جو ہے، تحقیق کرنے والا، وہ ایک لمبے عرصے تک بچے کو اپنے سامنے رکھتا ہے. یعنی فرض کریں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ ووکیبلری کیسے بڑھتی ہے. ووکیبلری کہتے ہیں ذخیرہ الفاظ، بولتا کیسے ہے وہ، بات چیت، الفاظ کیسے سیکھتا ہے. تو وہ 2 سال سے بچے کا مشاہدہ کرنا شروع کرے گا ریگولر انٹرولز پر. 2 سال کی عمر میں اس کا جو ہے وہ 5-6 دفعہ ٹیسٹ چیک کرے گا. پھر 3 سال کی عمر میں بھی دیکھے گا، پھر 4 سال کی عمر میں بھی دیکھے گا. اس طرح فرض کریں اس نے 15 سال تک کی عمر تک اس کا مشاہدہ کرنا ہے، تو 2 سال سے لے کے 15 سال تک 13 سال تک مسلسل وہ اس بچے کا مشاہدہ کرتا رہے گا. اور پہلے سال میں جو اس کی ووکیبلری تھی وہ نوٹ کرے گا. 10 الفاظ 2 سال کی عمر میں سے 10 الفاظ آتے تھے. 3 سال کی عمر میں اگر 15 ہو گئے، 4 سال کی عمر میں اور زیادہ ہو گئے، 15 سال کی عمر میں بہت سارے الفاظ ہو گئے، تو وہ ان ساری تبدیلیوں کو ریکارڈ کرتا ہے. یہ طویل عرصے تک جاری رہنے والا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں کافی مشکلات بھی پیش آتی ہیں. اور یہ طریقہ جو ہے وہ چارلس ڈارون، مشہور جو ایک ایوولوشنری سائنٹسٹ تھا، ایوولوشنسٹ تھا، اس نے اس کے اوپر بہت کام کیا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ بچے میں ہجانات جو ہیں وہ کس طرح تشکیل پاتے ہیں، اور وہ بچوں کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ریکارڈ رکھتا تھا. اور اس نے بتایا تھا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے ہم سیکھتے ہیں، گریجولی سیکھتے ہیں. اس کا تھیوری آف ایوولوشن بھی اس کی جو ہے وہ بہت مشہور ہے. بایولوجی جنہوں بچوں نے پڑھی ہوگی وہ ضرور اس کا نام جانتے ہوں گے. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، بس آپ نے 2 لائنیں جو اس کی طولی طریقے کی ڈیفینیشن ہے وہ اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، اور چارلس ڈارون کا نام یاد رکھنا ہے کہ اس نے طولی طریقے کے اوپر کام کیا تھا. دوسرا طریقہ جس کے ذریعے ڈیولپمنٹل میتھڈ معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ ہے بین الثقافتی طریقہ. اس کو عرضی طریقہ بھی کہتے ہیں، کراس کلچرل. اور لیٹیٹیوڈینل میتھڈ اس کو کہا جاتا ہے. لیٹیٹیوڈ کہتے ہیں چوڑائی میں ہونا. تو یہ طریقہ جو ہے یہ پہلے طریقے سے مختلف ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی بچہ لیا اور اس کی 2 سال کی عمر میں دیکھا، پھر 3 سال کی عمر میں دیکھا، پھر 4 سال کی عمر میں دیکھا، اور 13 سال تک ایک ہی بچے کا مشاہدہ کرتے رہے. لیکن جو بین الثقافتی طریقہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، مختلف ماحول میں پلنے والے بچوں کی کرداری تبدیلیاں دیکھنے کے لیے مختلف عمر کے بچوں کے کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور ہر عمر کے بچوں میں پائی جانے والی خاص علامات کا ملکی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے موازنہ کر کے دیکھا جاتا ہے. اور یہ کم وقت میں ہوتا ہے. جیسے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2 سال سے لے کے 15 سال تک کی عمر تک بچوں میں ووکیبلری کے حوالے سے وہ کتنے الفاظ سیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی بچے کو 13 سال تک زیر مطالعہ رکھیں، ہم ایک گروپ لے لیں گے جس میں 2 سال کے 4 بچے ہوں گے، 3 سال کے 4 بچے ہوں گے، 4 سال کے 4 بچے ہوں گے، اور اس طرح سے ہر سال کے 4 بچوں کا گروپ بنا لیں گے. 15 سال کے بھی 4 بچے ہوں گے. ہم دیکھیں گے کہ 15 سال کا جو بچہ ہے اس کی ووکیبلری 1000 ورڈز ہے، اور جو 2 سال کا بچہ ہے اس کو صرف ابھی 5 یا 10 الفاظ آتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
یہ 2 سال والا بچہ جب 15 سال کا ہوگا تو اس کو بھی 1000 الفاظ یا 1000 ورڈز اس کی ووکیبلری میں آ جائیں گے. تو اس میں کیا ہے 1 سال تک بھی اگر ان ساری ایجز کے بچوں کو دیکھیں تو 1 سال میں ہی ہمیں یہ ساری انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے جو کہ پوری طریقے میں 13 سال میں حاصل ہوئی تھی. تو اس طرح سے کراس کلچرل میتھڈ جو ہے بڑا مشہور ہے اور اب بہت وائڈلی یوز یہی ہوتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے ہم لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے پوری طریقہ جو ہے بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا. تو یہ جو تھا یہ مطالعہ احوال کے طریقے کے ہی تمام پارٹس تھے. یعنی مطالعہ احوال کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ مطالعہ احوال کے طریقے میں معلومات کیسے حاصل کی جاتی 2 طریقوں سے, سوانح عمری سے اور پھر نموئی یا تدریجی طریقے سے. نموئی طریقہ جو ہے وہ جو ہے اس میں تحقیق 2 طریقوں سے ہوتی ہے, طولی طریقہ یا بین الثقافتی طریقہ. تو یہ ایک ٹیبل سا ہے جو میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کو ویو ہو رہا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں اور بنا لیں اپنی نوٹ بک میں. اور مطالعہ احوال کے طریقے کی سمری ایک طرح سے یہ ہوئی ہے, تو یہ آپ نوٹ کر لیں. اس سے پہلے بھی ایک ٹیبل سا ہی بنا ہوا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اب آپ جو ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں سوانح عمری کے طریقے میں سے آپ نے کیا یاد کرنا ہے. یہ پیج نمبر 16 جو آپ کی بک کا ہے سامنے, اس میں جو سوانح عمری کا طریقہ ہے اس کو میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے پورشن, یہ سوانح عمری کے طریقے کی وضاحت ہے اور جو کہ میں نے بتا چکی ہوں آپ کو کہ یہ طریقہ اہم اور مشہور لوگوں کی زندگی کے ریکارڈ کا تجزیہ کرنے میں بہت اہم ہے. یہ طریقہ نفسیاتی لحاظ سے ان حالات و واقعات کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش ہے جو دوسروں کی تحریر کردہ سوانح عمری سے. دوسرا کوئی شخص اگر کسی کی لائف میں لکھے تو وہ سوانح عمری ہوتی ہے, یا کسی کی خود نوشت سوانح سے. خود یعنی خود لکھنا, نوشت خود اور نوشت یعنی لکھنا. تو چاہے کوئی اور لکھے آپ کی لائف کے بارے میں یا آپ لکھیں, تو پوری لائف کے بارے میں کیونکہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس کے ذریعے کسی بھی شخصیت, انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایل تھارن ڈائک ایک مشہور سائنسدان سائیکالوجسٹ ہے جس نے 91 شخصیات کی جو 91 مشہور لوگوں کی زندگیوں پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھا, ان کو اینالائز کیا اور اس نے کہا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, مشہور لوگ ہوتے ہیں, ان میں 48 خصوصیات پائی جاتی ہیں. مثلاً سب سے زیادہ جو ہے چیز جو سب سے پہلے جو بھی اب یہ میں آپ کے سامنے بولوں گی نا خصوصیات یا کوالٹیز یا خوبیاں, تو ان میں جو سب سے پہلے ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی اور اس طرح بستدریج جو آخر میں ہوگی وہ سب سے کم ہوگی. مثلاً اس نے 48 جو خصائص کہتے ہیں خصوصیات کو, خصوصیات کی جمع, تو کیریکٹرسٹکس, ذہانت سب سے زیادہ, حساسیت, پھر سماجیت پسندی یعنی لوگوں میں گھل مل جانا, استعداد قبولیت لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کرنا اور لوگوں کو قبول کر لینا, تحسین حسن جس کو ایستھیٹک سینس کہتے ہیں یعنی خوبصورتی کی تعریف کرنے کی صلاحیت کا ہونا, اور ورزش وغیرہ. یہ اس نے کہا کہ لوگوں میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یہ ان سب میں یہ بتدریج یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ سب اسے کیسے پتہ چلا؟ ان سب سے 91 لوگوں سے نہیں ملا وہ, نہ ان کا انٹرویو کیا, لیکن ان کی جو لائف ہسٹری تھی, بایوگرافیز تھیں جو ان کی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی چیزیں تھیں, اس سے اسے اس چیز کا اندازہ ہوا. دوسرا جو اس کا طریقہ ہے سوانح عمری کا وہ ہے نموئی طریقہ, جسے جینیٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. اس کے بعد آپ نے پڑھا طولی طریقہ, یہ بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی تھی. اس میں جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے, اور بین الثقافتی طریقے میں بھی ہائی لائٹڈ پورشن جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے ایک ٹاپک پورا ہو گیا ہے, اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. آپ جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں پھر میں آپ کو سارے کوسچنس بھی بتاؤں گی. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی اسٹوڈنٹس. آپ ایک بار پھر میں ریمائنڈ کروا دوں آپ کو کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کا لنک آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیا جائے گا. آپ لوگوں نے اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے لیے وہ ویڈیو کھل جائے گی. وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے ظاہر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, بک اپنے پاس رکھنی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو اس کا کمنٹ سیکشن ہے, اس کے لیے میں نے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ کس طرح سے آپ نے کمنٹ سیکشن کو کھولنا ہے. اس کو کھول کر وہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر انٹر کر دینا ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے, اور ظاہر ہے وہ آپ کی اٹینڈنس بھی ہوگی, تو وہ ظاہر ہم نوٹ بھی کریں گے.
اور اس کے بعد یہ کہ چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو ساری اس کی عادت ہو جائے گی اور پرابلم نہیں ہوگا آپ کو. تو لیکن پڑھتے رہنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. اوکے بیٹا، تھینک یو. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.